السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننا کیسا ہے۔ محرم کے مہینے میں یا اس کے علاوہ اگر کالا سوٹ کوئی پہنتا ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کالا کپڑا پہننا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالا امامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی عدت گزار رہی ہے، اس کی وفات کی عدت جو 4 ماہ 10 دن ہے، تو چونکہ اظہار سوگ واجب ہے تو وہ سیاہ لباس پہن سکتی ہے، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں شوہر کے علاوہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن تک تو اظہار سوگ یا اظہار غم جائز ہے، 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں جہاں غم کا ماحول ہو، فقہ حنفی کی روشنی میں اہل سنت کے مطابق 3 دن کے بعد پھر اس ماحول میں ایسا لباس پہننا منع ہوگا، کیونکہ یہ سوگ کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے مسلک میں مذہب میں یہ ایسا کرنا جائز ہے تو کسی پہ تنقید نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک مذہب ہے، ان کے لیے بالکل جائز۔ یہ فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کی وفات کے علاوہ 3 دن کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اظہار غم ہوتا ہو یہ منع ہو جاتا ہے، 3 دن تک جائز۔ اور یہ حدیث دوستو آپ نے سن لیا مفتی اکمل صاحب کا موقع۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہوتا، اور 3 دن کے مطلب فقہ حنفی کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، لیکن اسلام میں بھی یہی ہے کہ 3 دن کا سوگ ہی ہوتا ہے، فقہ حنفی ہو یا فقہ کوئی سا بھی ہو، یعنی کہ فقہ جعفریہ ہو یا اور بھی جتنے امام ہیں ان کے حوالے سے ہی بتانا چاہوں گا میں کہ 3 دن کا ہی سوگ ہے اسلام کے اندر۔ تو اسلامی اوور آل بات کریں، آپ اپنے فقہ کی بات کریں گے تو لوگ جو ہے نا جو ہے اپنی طرف سے مطلب یہ گھوم جاتے ہیں لوگ، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو چلیے آگے موقف سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب طارق مسعود صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کالا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ سفید لباس کو پسند کیا نبی نے، رنگین بھی پہن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر قسم کے، صرف زرد رنگ جو ہے نا بالکل سرخ چمکتا ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اس کو ناپسند کی ہے، باقی سب کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ آپ پہن سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے ہمارا یہ مکی علی جاجی صاحب جو مکے میں ہوتے ہیں ان کے بھی موقف سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے مطلقاً کالا لباس پہننا، کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے، کوئی آدمی۔ ایک ہے کہ کالے لباس کو بطور سوگ، بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم 10 دن کالا لباس پہنیں گے، یہ حرام ہے۔ یا کسی کی موت میں باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، اب ہم نے کالا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اس کی حدیث ہے باقاعدہ، حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے، وَضَرَبَ الْحُدُودَ، اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، وَشَقَّ الْجِيوبَ، اور کپڑے پھاڑ ڈالے، فَلَيْسَ مِنَّا، اور کا حضور کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو باقاعدہ حدیث۔ ایک ہے کہ مطلقاً سارا سال لباس پہنو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی کالے رنگ کی واسکٹ پہنتے ہیں، یا کالے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں، یا کالے رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، تو وہ اس طرح منع نہیں ہے۔ یہ جب آپ ایک شعار بنا لیتے ہیں نا، جیسے آج کل سبز لباس کو ایک شعار بنایا جا رہا ہے کہ جو سبز کپڑے پہنتے ہیں یہ سنی ہے، اور اگر سبز کپڑے اور سبز ٹوپی اور سبز پگڑی نہ ہو تو یہ سنی نہیں وہابی ہے۔ یہ چیزیں منع ہے۔ کیا حضور پاک نے حکم دیا کہ سبز کپڑے پہن، یا صحابہ نے سبز کپڑے پہن کے کوئی مسئلہ ثابت کیا؟
اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ خود کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے مختلف ٹوپیاں بنائی ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے جی فلاں بزرگ کی علامت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں, کوئی سبز ڈالتا ہے, کوئی سفید ڈالتا ہے, کوئی اس کے بعد گہرے کلر کا ڈالتا ہے. یہ بھی علامات, یہ چیزیں ناجائز. ویسے کوئی کپڑے پہنو, ریشم نہ ہو, کوئی کپڑا ہو, آپ مرضی ہے پہنے, عورتیں پہنے, مرد پہنے, کوئی ایسی بات نہیں. دوستو آپ نے مکی علی حجازی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ غم کے طور پہ بلیک سوٹ پہننا ناجائز ہے. ویسے نارملی جیسے بندہ پہنتا ہے کپڑے سال اگر کالے ہی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ پہن سکتے ہیں. تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ماشاء اللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. کالا لباس حرام نہیں, سننا یہی ہے. اچھا, اور آپ کو یہی سننا چاہیے نا, اس کی وجہ کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے نا, آپ کو یہی کچھ سننا چاہیے. اچھا آگے چلیں. صحیح الاسناد حدیث سے کچھ ملتی کالے لباس کی. پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا 41واں سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. یعنی 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے, تو اب یہ 2018 یعنی شروع ہو چکا ہوا ہے. آج 4 مارچ 2018 ہے. میں نے ان 40 سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا, کالا کرتا, کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی. یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنا ہے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آ گیا ہے. تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنا. ادروائز میں نے یعنی یہ زبردست, ابھی یہ گفٹ نہ کرتا, میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا, ریلیکٹڈ تھا. تو وہ چونکہ میں نے کہ یہ حدیث مطلب میں نے آج سے 5-6 سال پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کالا لباس ثابت ہے, میرے تو اس پہ کلپ ریکارڈڈ ہے. کسی رنگ کی, ایون سرخ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے, آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے, سبز لباس استعمال کیا ہے, سنن اربعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں. سفید کیا ہے, کالا کیا ہے, ٹھیک ہے. زرد صرف منع ہے, وہ بھی احرام کی حالت میں, عام حالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ سارے لباس ثابت ہیں. ان سارے لباس ان کلرز کی پگڑیاں بھی اگر وہ پہن لے تو جائز ہے, کوئی عرض نہیں. کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی, اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا. ادروائز میرے بھائی میں نے بھی دیکھو نا, تسی ادھر دیکھی جا رہے ہو, کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے, اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے. کس طرح سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں, تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. سفید پگڑی بھی ثابت ہے. المستدر علاقے میں موجود ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو, یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا. میں نے پچھلے لیکچر میں مصطفی حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی. تو سفید بھی سنت ہے. صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی, بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا, اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا. ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور جھنڈا بھی ہو گیا, امامہ بھی ہو گیا. کالی کملی تو سنا ہوا نا آپ نے جی, جس مکتبہ فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے, وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے, تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں, چٹی کملی والے کر دیں. آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی, کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی, اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر مولا علی علیہ السلام آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے سب کے اوپر وہ چادر, کالی چادر کی, جس کو کالی کملی کہتے ہیں یہ. اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی,
آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے، وہ بھی کالی تھی میرے بھائی. اور دسا ٹھیک ہے جی. ہاں سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا، کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ، جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا. کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو جو آپ نے پگڑی پہنی، جس کی آپ نے چادر پہنی، جس کا آپ نے جبہ پہنا، جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے، تو وہ بھی کالا رنگ. چلے اسی ضمن میں ایک چیز، چلو تسی وہ نہیں خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار، وہی مان لو. ہاں نہیں، اس میں کلر نہیں آیا، یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی ضمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ علی ہونے کا ثبوت دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں، ہم اصلی شیعہ ہیں. گڑا بنو رہا نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پہ تو نہیں پہنتے نا، ان کا تو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑھی کی ترغیب لاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکوؤں نے بھی داڑھی رکھی ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو داڑھی کی اہمیت بتائیں. کافی ہوگی جی میرا خیال. آگے ٹورو. سو دوستو آپ کے سامنے سارے موقف پیش کر دیے. سارے علماء کرام کے موقف رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور ہر چیز آپ کے نالج میں پہنچ جائے. تو اس سے بات یہی پتہ چلتی ہے کہ آپ نارملی کالا سوٹ پہن سکتے ہیں اور کبھی بھی پہن سکتے ہیں، اور کسی غم کے لیے نہ پہنیں، نارملی آپ پہن سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.